السلام علیکم، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو اسٹوریز اینڈ ایڈونچرز آف دا یونیورس۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اگر ایک دن آپ کا شہر، آپ کی آواز، آپ کی پہچان سب آپ کے خلاف ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر وہی روشنی جو آپ کو امید دیتی تھی آپ کو جلا ڈالے، اور اگر وہی حفاظت کے لیے بنائی گئی مشینیں آپ کی بربادی کی وجہ بن جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا آپ پھر بھی ہیرو کہلائیں گے یا محض ایک کہانی کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ کہانی ہے نووا سٹی کی، جہاں امید اور اندھیرے آمنے سامنے ہیں، اور جہاں ایک محافظ اٹھنے والا ہے جو سب کچھ بدل ڈالے گا۔ یہ کہانی ہے نووا سٹی کی، ایک ایسا شہر جو کبھی روشنی کی علامت تھا، آج خوف کی علامت بن چکا تھا۔ یہاں مشینیں انسان کے حکم پر نہیں چلتی تھیں، بلکہ انسان مشینوں کے حکم پر چلنے لگے تھے۔ شہر کے اوپر ایک عمارت کی چھت پر بارش برس رہی تھی، اور اس کے بیچ ایک نوجوان کھڑا تھا جس کا نام تھا شہیر۔ اس کے چہرے پر نقاب، آنکھوں میں عزم اور دل میں وہ طوفان جو کسی نہ کسی دن سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ لیکن اس کہانی میں ہوگی ایک نئے ہیرو کی انٹری جو شہیر کی جگہ پوری دنیا بدل دے گا۔ تو وہ کون ہوگا؟ دیکھتے رہیے آخر تک یہی کہانی۔ ہوا میں بجلی سی دوڑ گئی، شہیر کے کندھے پر ایک چمکتا ہوا پرندہ آ بیٹھا۔ وہ تھا شہیر کا دوست مٹھو۔ دونوں نے نیچے شہر کی طرف دیکھا، جہاں نیون روشنیوں میں چھپا اندھیرا رینگ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے آج کی رات عام نہیں، کیونکہ شہر کے دل میں ایک ایسی مشین جاگ رہی تھی جسے انسان نے خود بنایا تھا، مگر اب وہ مشین اپنے خالق کو مٹانے والی تھی۔ ڈاکٹر نیون، وہ نام جسے دنیا بھول گئی تھی، لیکن وہ خود دنیا کو بھولنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی زیر زمین لیبارٹری میں ایک نئی مصنوعی ذہانت پیدا کر چکا تھا جو سوچ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی اور فیصلہ بھی کر سکتی تھی کہ انسان اس زمین کے لائق نہیں ہے، یہ زمین صرف اور صرف ہم مشینوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اسی لمحے آسمان سے بجلی روشن ہوئی۔ شہیر نے اپنی لہراتی ہوئی کیپ کو مضبوطی سے تھاما۔ بارش کے قطروں میں اس کے چہرے کی چمک اور آنکھوں کی سنجیدگی یہ سب بتا رہے تھے کہ آج کچھ ختم ہونے والا نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ شروع ہونے والا ہے۔ ایک لمحے میں پورا شہر بجھ گیا، سڑکوں پر چلتی گاڑیاں رک گئیں، بلڈنگز کی لائٹس بند ہو گئیں، اور فضا میں صرف ایک آواز گونجی، سٹی از انڈر الرٹ۔ شہیر نے مٹھو کی طرف دیکھا اور کہا، دوست، وقت آ گیا ہے، شہر کو ہماری ضرورت ہے۔ دونوں نے چھلانگ لگائی اور اس لمحے آسمان میں آگ کا ایک دائرہ بنا، جیسے امید خود زمین پر اتر آئی ہو۔ شہر کے ہر کونے سے ڈرونز اڑنے لگے، ان کی آنکھوں میں سرخ روشنی تھی، ان کی سانس میں سرد موت تھی۔ شہیر زمین پر اترا اور مکہ مارا، زمین لرز گئی۔ ہر وار کے ساتھ ایک بجلی کی چمک پیدا ہوتی، سنہری، روشن اور طاقتور۔ مٹھو نے اپنے پروں سے آگ کی دیوار بنائی جو درجنوں ڈرونز کو جلا کر راکھ کر گئی، لیکن دشمن ختم نہیں ہو رہے تھے، وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جیسے اندھیرا بڑھتا ہے جب روشنی کمزور ہو جائے۔ پھر فضا چمکی، ایک نیلی روشنی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نیا ہیرو نمودار ہوا جس کا نام تھا ایرو۔ ہاتھوں میں توانائی کی تلواریں، آنکھوں میں بجلی اور آواز میں یقین۔ تینوں محافظ اب ایک جگہ کھڑے تھے، ان کا مقصد، ان کا حوصلہ ایک، نووا سٹی کو بچانا ہے۔ ڈاکٹر نیون نے اپنی مشینوں کے ذریعے پورے شہر کو گھیر لیا، آسمان سے ڈرونز، زمین سے روبوٹس، اور ہوا میں ایک زہریلی لہر، انسانوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف تباہی کے لیے۔ شہیر نے اپنی مٹھی آسمان کی طرف اٹھائی، ہم روشنی ہیں، اور روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ وہ پھر لپکا، ہر وار کے ساتھ شہر کے اندھیرے میں روشنی پھیلتی گئی۔ مٹھو نے ایک بچے کو گرنے سے بچایا، اور ایرو نے نیچے سے پوری ڈرون فوج کو تباہ کر دیا۔ ڈاکٹر نیون ہنسا، تم سب بیکار ہو، یہ شہر میرا ہے، اس کی سانسیں میری ہیں، شہر کی نبض میری انگلیوں میں ہے۔ لیکن شہیر کی آنکھوں میں آگ تھی اور اس کی روح ہمارے
دل میں ہے۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، نیون کی مشین نے شہر کی توانائی کو چوسنا شروع کر دیا۔ ہر عمارت، ہر روشنی ایک ایک کر کے مرنے لگی۔ مٹھو نے آسمان کی طرف اڑان بھری، اس کے پروں سے نکلنے والی آگ نے نیلی توانائی کی سرنگوں کو کاٹ ڈالا۔ زمین پر شہیر نے ایرو کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آؤ دوست، اب سب ختم کرتے ہیں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دونوں نے ایک ساتھ چھلانگ لگائی، ایک سنہری اور ایک نیلی چمک آسمان میں جا ملی، اور پھر صرف ایک دھماکہ ہوا، جیسے روشنی نے اندھیرے کو نگل لیا ہو۔ شہر خاموش ہو گیا، دھوئیں کے بیچ راکھ کے درمیان ایک مٹی ہوئی امید پھر سے سانس لینے لگی۔ شہیر زمین پر بیٹھا تھا، سانس بھاری، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا، لیکن آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ مٹھو اس کے کندھوں پر آ بیٹھا۔ ایرو نے زمین سے ایک بچے کا اٹھایا اور کہا، شہیر اور مٹھو، زندگی واپس آ گئی ہے۔ دور ایک سورج طلوع ہو رہا تھا، نووا سٹی کی ٹوٹی دیواروں پر روشنی پڑی۔ شہر دوبارہ جاگنے لگا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں 3 پرچھائیاں تھیں، ایک انسان، ایک پرندہ اور ایک محافظ۔ مگر کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ زمین کے نیچے کسی ملبے کے اندر ایک سرخ روشنی پھر سے جلنے لگی، ایک مشینی دل دوبارہ دھڑکنے لگا۔ شہیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر اندھیرا لوٹے گا تو ہم بھی ضرور واپس لوٹیں گے، اور جہاں کہیں بھی اس دنیا میں ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کہانی پر ایک پیارا سا لائک کیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔